مسیح خدام کے پاک مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ جلال، عزت، بزرگی خدا کے نام کو، سجدے خدا کے پاک نام کو، جو بے حد سجدوں کے لائق ہے، جو حمد کے لائق ہے اور بزرگی اس کو روا ہے۔ ہم ساری عزت اپنے خدا کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طرح ہم شروع سے اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آج کی عبادت کے بارے میں، اور سنڈے کو اس بارے میں بتایا گیا کہ ہم جمعرات کی جو عبادت ہے وہ خصوصاً خاص طور پر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت دکھ اٹھا رہے ہیں، جو قیدوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، تھانوں میں ہیں اور لوگوں کی حراست میں ہیں اور مشکل میں ہیں۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ میں رات کو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہماری بہن سسٹر غزالہ، پادری شفیق کنول کی بیوی، خدا کی خادمہ وہاں پہنچی ہوئی تھی، اور خادم واقعی خوف و ہراس میں تھے۔ وہاں کے خادم بہت مشکل میں تھے۔ ہفتے کے روز سسٹر غزالہ وہاں تھی اور اس نے اپنی پوری جدوجہد کی، پولیس سے گالیاں کھائیں، بدتمیزی اس کے ساتھ ہوئی، مگر اس نے لاپرواہ کرتے ہوئے بہت بڑا کام کیا۔ اس سے پہلے جڑا والے میں جو واقعہ ہوا آپ سب جانتے ہیں، کوئی 28-29 چرچ چلا دیے گئے، اور بھی کئی جگہ ایسا واقعہ ہوا۔ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے، لوگوں کو راتیں کھیتوں میں، فصلوں میں جا کر گزارنی پڑی چھپ کے، اور یہ بہت بڑا المیہ تھا۔ چرچ جلا دیے گئے، بائبل مقدسیں جلا دی گئیں، اور لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ اور یہ کوئی تھوڑے گھر نہیں تھے جو بھاگے گئے، بیچارے کوئی 300-350 گھر تھے جو چلے گئے۔ پھر مشکل سے بحال ہوئے، مگر ان کے لیے مشکلیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ابھی کل صبح ایک واقعہ وہیں اور ہوا۔ وہاں 2 نوجوان، ہمارے مسیحی نوجوان جا رہے تھے، ان کو برے الفاظ کسے، اور جب انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو ان کو مارا۔ کوئی 12 لوگ مارنے والے تھے، پہلے سے تیاری کر کے آئے تھے، اور ان دونوں نوجوانوں کو مارا، اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی جان مشکل میں ہے۔ پھر ایک بہت بڑا واقعہ جو کافی عرصے سے اسی دوران جب جڑا والے میں یہ واقعہ ہوا، فیصل آباد شہر کے اندر، بیچ شہر کے ایک چرچ، پادری وکی صاحب جس کا چرچ تھا، جو پادری تھا چرچ کا، اس کے چرچ کی دیواروں پر کلمے لکھ دیے گئے تاکہ یہ مٹائے اور ہم اسے مارے۔ اس نے پولیس میں رپورٹ دی، پولیس آئی اور اس نے ساری ویڈیو بنائی، پولیس مٹا رہی ہے، مگر بعد میں پولیس مکر گئی۔ اسی پادری صاحب پر کیس ڈال دیا کہ اس نے خود کلمے مٹائے ہیں اور اس نے خود اپنے آپ کو گولی ماری ہے۔ دہشت گردوں نے اسے گولی بھی ماری کہ کلمہ پڑھ ورنہ تیرے کو مار دیں گے۔ اس نے نہیں پڑھا، اس کو گولی ماری، مگر وہ اس کے کاندھے پر لگی، وہ بچ گیا، اور اب وہ پولیس کی حراست میں ہے، جس کے لیے اس وقت بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اس کے 4 کلیسیا کے لوگ پکڑے ہیں کہ اپنے پادری صاحب کے خلاف گواہی دو کہ ہمارے پادری نے خود اپنے آپ کو گولی ماری ہے اور کلمے بھی خود ہی لکھے۔ اس وقت پنجاب پولیس مسیحیوں کے بہت خلاف ہے، اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں۔ اسی طرح راولپنڈی میں برف کارخانے کے قریب بھی بہت بڑا واقعہ ہوتے ہوتے بچ گیا، اور وہاں جو اچھا کام ہوا وہاں کے مسلم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہاں کے لوگ بچ گئے۔ سرگودا میں ہوا بہت بڑا واقعہ،
लैया में हुआ और बहुत जगह ऐसे वाकया हो रहे हैं, हुए हैं, जो हम रोज देख रहे हैं। मगर ये वाकया अरसा दराज से हो रहे हैं, अभी ज्यादा हो रहे हैं, मगर मसीहियों को तंग किया जा रहा है। हम यहाँ बहुत महफूज थे, मगर अब बहुत ज्यादा मुश्किल में। हफ्ते वाले दिन इतवार को सुबह मैंने ये बातें आपको बताई कि हम इबादत रखेंगे। हफ्ते वाले दिन मैं सारी रात सोया नहीं। उसका ये नहीं कि अपना फिक्र है, कौम के फिक्र के लिए कि मेरी कौम मुश्किल में है, अपनी कौम के दर्द के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं। बस यही मैं सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी कौम के लिए क्या कर सकता हूं। ये सोच के मैं उठा, कोई 12:30 बजे उठा, दुआ में ठहर गया। थोड़ी देर बाद फिर नींद नहीं आई, फिर उठा, फिर दुआ में रुका और काफी देर तक दुआ करता रहा। आज हमने अभी तक जो बातें सीखी हैं वो यही सीखी कि हमारे पास जो हथियार है वो दुआ है, और हमें यीशु मसीह ने यही सिखाया है। और यीशु ने कहा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये आयात ऐसे लगता है जैसे हमारे हाथ बांध दिए गए। ये आए यीशु मसीह की पाक आए, उसके मुंह की मुबारक बात ऐसे लगता है जैसे हमें बांध दिया गया। क्या हम बोल भी नहीं सकते? हाँ, हम किस हद तक बोल सकते हैं और क्या कुछ नहीं बोल सकते। हम मसीही होते हुए मसीह की मर्जी के बगैर नहीं चल सकते। ये बड़ी खास बातें हैं जो आज हमने सीखनी है। बहुत से हमारे अजीज उनको बददुआएं देते हैं जो जुल्म करते हैं, मगर यीशु ने कहा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और फिर यीशु मसीह ने सिर्फ कहा ही नहीं, करके दिखाया। यीशु मसीह ने करके दिखाया है। यीशु मसीह को पकड़ा गया, सारी रात यीशु को मारा, कोड़े मारे, सुबह 9 बजे सलीब के लिए ले गए और सलीब पर हाथों और पांव में कील लगाए और सलीब पर जड़ दिया, सलीब को खड़ा किया। और यीशु ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं हम क्या करते। हमारी कौम के नौजवान, हम हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, और सुबह इतवार को रैली थी। मैं और पास्टर डैनियल साहब हम दोनों उस रैली में भी गए ताकि हम वहां जाएं और अपनी नुमाइंदगी शो करें। मगर हमारे नौजवान बड़े गुस्से में हैं। हमारे नौजवान जिस तरह कहते हैं ना कि हाथ काटना, इस तरह कर रहे हैं कि हमें इजाजत दी जाए। मगर हम खुदा के खादम उन नौजवानों को, अपने बेटे भाइयों को ये कहते हैं, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं। जो यीशु ने नहीं कहा वो हमें नहीं करना। हम जाने तो दे सकते हैं मगर यीशु के हुक्म को नहीं तोड़ सकते। यीशु मसीह का हुक्म हमारे लिए पहले, यीशु ने खुद अपनी जान देकर हमें ये बात सिखाई है कि तुमने क्या करना है। और फिर जो बड़ी बात है वो ये है, यीशु ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, अकेला छोड़ नहीं दिया मरने के लिए। बाइबल इस बात की गवाह है। और जितनी तलावतें हुई उनमें चंद बातें मैं जरूर आपसे कहूंगा। खुदा अपने लोगों पर नजर रखता है, ये नहीं कि वो छोड़ देता है कि हम लोगों के हाथों दुख उठाएं, मारे जाएं और कत्ल किए जाएं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। यीशु ने हमारा फिदिया दिया है। हमारा खून सस्ता खून नहीं है, हमारी जानें सस्ती जानें नहीं है।
کہ کوئی آئے اور انہیں ختم کر دے۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا لہو بہایا ہے۔ میں نوجوانوں کو کہوں گا، ہم برداشت کو کبھی نہ چھوڑیں اور اپنے اخلاق سے کبھی نہ ہٹیں۔ دو باتیں یسوع مسیح نے ہمیں کر کے بتایا ہے، اپنا اخلاق، اپنی بول چال، ہماری گفتگو بائبل مقدس میں لکھا ہے ایسی ہو کہ جیسے ہم خدا کا کلام کر رہے ہیں، اور پھر ہمارا رویہ، ہمارے جذبات خدا کے خوف کے اندر رہ کر ہم اپنے جذبات کو رکھیں۔ اتوار کی رات کو جب میں پھر دیکھ رہا تھا، بہت نوجوان غصے میں تھے۔ ایک نوجوان بیٹی اپنے ہاتھ میں چوڑیاں لیے ہوئے نیٹ پر یہ لوگوں کو کہہ رہی تھی، خدا کے خادموں کو، پادریوں کا نام لے کر، جو بڑے بڑے پاکستان کے پادری، یہ چوڑیاں پہن لو۔ اور وہ سسٹر غزالہ کو کہہ رہی تھی، اکیلی شیرنی وہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد خدا کے خادم پاسٹر ٹونی جو پروفیسر ہیں، انہوں نے پھر کہا ایسا نہ کرو، کس کو کیا کرنا ہے، کوئی چھپ کے نہیں بیٹھا ہوا اور کوئی چھپ کر کے نہیں بیٹھا ہوا۔ کچھ آگے جاتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، کچھ حکومت میں جاتے ہیں۔ ہر انسان اس وقت جو مسیحی ہیں اور جن کے پاس کچھ جو بھی عرص و رسوخ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر جب بائبل مقدس کو پڑھیں، خدا اجازت نہیں دیتا کہ ہم خدا کے خادموں کے خلاف بولیں یا ایسے الفاظ استعمال کریں۔ اور وہ بڑے نامور خادموں کا نام لے کر بدتمیزی کر رہی تھی۔ وہ پاسٹر جمیل ناصر کا نام لیا، جبکہ پاسٹر جمیل ناصر اس وقت اس کے خود کلیسیا میں مشکل ہے، اس کے لوگوں کو مارا گیا وہاں کلیسیا میں عبادت کے دوران، اور اس کو خود جان کا خطرہ ہے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، ہم جذباتی نہ ہوں، اپنے فیصلے کرنے سے پہلے سوچیں۔ اور ہم سب بیٹھے نہیں ہیں، ہم اپنا کام کریں۔ اب دیکھیں، اگر وہاں نہیں ہم گئے، یہ بھی ہمیں ایک ضرورت ہے۔ دعا بہت بڑی سپورٹ ہے، جو میں نہیں کر سکتا، جو آپ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا خدا کر سکتا ہے۔ اور وہ کب کرے گا؟ جب ہم اس کے حضور عاجزی، فروتنی، انکساری سے گریہزاری کریں گے تو پھر ضرور ہمارا خدا رحم کرے گا۔ جہاں یہ سب باتیں ہیں وہاں کچھ اور حقیقت بھی ہے۔ سنیں، ذرا توجہ کریں، اور یہ باتیں سننے کی ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، جہاں بھی مصیبت آئی، جہاں بھی مشکلیں آئیں، جب پریشانیاں کلیسیا پر آئیں، تو اس کے پیچھے ہمیں ملتا ہے کہ جہاں جہاں مصیبتیں آئیں، کلیسیا ٹھنڈی پڑ گئی، گناہ میں پڑ گئی، خدا سے دور ہو گئی، بت پرستی میں پڑ گئی۔ جس طرح بھی میکسن منور جو تلاوت کر رہے تھے، یرمیہ نبی کی کتاب 8واں باب اور اس کی 18 آیت سے 22 آیت تک، تو وہاں خدا کے کلام میں جو لکھا ہے، جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر یوں ہی مصیبتیں آتی ہیں۔ سنیں جو تلاوت ہمارے لیے کی گئی، کاش میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا، دیکھ میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ خدا کہتا ہے کہ انہوں نے بیگانہ مورتوں کو
بتوں کو سجدہ کیا اور مجھے غضبناک کیا۔ فصل کاٹنے کے ایام گزرے، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں اڑتا رہتا ہوں۔ حیرت نے مجھے دبا لیا، کیا جلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ آگے اگلی آیت، 9ویں باب کی پہلی آیت لکھا ہے، یرمیہ نبی کہتا ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، اور میں اپنی قوم کی مقتولوں پر ماتم کرتا، شب و روز ماتم کرتا، صبح شام روتا۔ سنیں، یرمیہ نبی رونے والا نبی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی قوم کے لیے خدا کے حضور آنسو بہاتا ہے۔ وہ جب خدا کے حضور آنسو بہا رہا تھا تو خدا نے اسے کہا انہوں نے کیوں بیگانہ مورتوں کو سجدہ کیا، ان کے آگے جھکے اور میری عبادت نہ کی، باطل خیال میں پڑ گئے اور انہوں نے اپنے لیے بہت سے دیوتا خدا بنا لیے اور مجھے چھوڑ دیا۔ بادشاہ سے لے کر کاہن تک سب اس کام میں پڑ گئے، اور یہ 70 سال کی اسیری تھی۔ بہت بڑی غلامی میں خدا نے بنی اسرائیل کو کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ خدا بنی اسرائیل سے پیار کرتا تھا، مگر بنی اسرائیل جب دوسری قوموں کے جیسے کام کرنے لگی تو خدا نے اسے ان کو چھوڑ دیا۔ نبوکدنصر بادشاہ نے حملہ کیا، ان کو اسیر کر کے غلام بنا کر لے گیا، اور وہ بابل جو ان کا دار و خلافہ تھا وہاں چلے گئے اور 70 سال غلام رہے۔ دیکھیں یہاں میں ملتا ہے، قوم جب برگشتہ ہو جاتی ہے اور لوگ جب خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جب خدا کو بھول جاتے ہیں، تو پھر ہمارے خاندانوں میں مشکلیں آتی ہیں، پھر تنگ دستی آتی ہے، پھر بدروہیں آتی ہیں، پھر بیماریاں آتی ہیں، پھر ہمارے دشمن دلیر ہو جاتے ہیں اور وہ ہم پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کب؟ جب ہم اپنے خدا کو بھولتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تب یہ باتیں وقوع میں آتی ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام سچا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمارے لیے اسی لیے لکھا گیا۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی میں تھے تو جب ہم خروج کی کتاب اس کا 3 باب 7ویں آیت سے 12 آیت تک پڑھتے ہیں تو خدا نے موسیٰ کو بلایا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا ادھر پہاڑ پر آ۔ جب وہ گیا، خدا نے کہا سن، میں نے اپنی قوم کا نالہ سنا ہے، میرے لوگ دکھ میں ہیں، میرے لوگ مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اور میں ان کا رونا سن رہا ہوں۔ جا، میں تیرے ساتھ ہوں، فرعون کو کہہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کرے۔ اور خدا نے ہر حربہ استعمال کیا، آخر میں فرعون کا پلوٹا بیٹا مارا، پورے مصر کے پلوٹے مار دیے تاکہ میری قوم کو جانے دے۔ تب بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے نکلے اور وہ آگے چلے۔ مگر جب وہ بیابان میں تھے، جا رہے تھے، راستے میں موسیٰ کو پریشان کرتے تھے، ایسا پریشان کر دیتے تھے کہ ان کو یاد آتے تھے دیوی دیوتا، وہاں کے مصر کے لذیذ کھانے یاد آتے تھے، ان کو وہ دکھ نہیں یاد آتا تھا جو انہوں نے اٹھایا۔ خدا غضبناک ہوتا تھا اور کئی ہزار ایک دن میں مار دیتا تھا۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اپنی قوم کی حالت میں، مسیحی، ہم پاکستان کے مسیحی، ہم کراچی شہر کے مسیحی، ہم اپنے علاقوں پر غور کریں تو اس وقت کلیسیا کی حالت کیا ہے؟ اس وقت کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ اس وقت کلیسیا کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ کلیسیا خدا کے
کنٹرول میں نہیں یوں جیسے. کلیسیا من مرضی کر رہی ہے. کلیسیا ہر وہ کام کر رہی ہے جس کا خدا نے منع کیا تھا وہ سب کر رہے ہیں. بیٹا پیچھے لے جاؤ ذرا اٹھا کے پیچھے لے جاؤ. تو یہ جو مشکلیں پریشانیاں ہم پر آتی ہیں جب ہمارے خاندانوں پر جب ہم پر یا ہماری قوم پر مشکلیں آتی ہیں ان کے پیچھے وجوہات ضرور ہوتی ہیں اور وجہ بہت ساری ہوتی ہے صرف ایک نہیں ہوتی. ایک پہلو میں نے یہ بتایا کہ جب ہم گناہ میں جاتے ہیں تو بھی مصیبتیں آتی ہیں. ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جب خدا سرفراز کرنے لگتا ہے نا پھر بھی مصیبتیں آتی ہیں. مثال کے طور پر جب ہم نے کوئی ترقی کرنی ہوتی ہے یا بچے بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں تو پہلے پیپر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم نے ایسا بھی بائبل میں دیکھا ہے کہ کلیسیا کی ترقی کے لیے بھی کلیسیا پر ہاتھ ڈالا جاتا. مثال دوں گا جب ہم عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب پڑھیں گے 32 33 34 35 اور 42 آیت تک وہاں سے پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب ان پر ہاتھ ڈالا گیا پترس کو قید میں ڈالا یعقوب کو قتل کیا گیا یہودیوں نے قتل کیا بڑی مصیبت آئی کلیسیا پر بہت سے لوگوں کو مارا جیلوں میں ڈالا مگر بہت سارے وہاں سے بھاگ گئے اور وہ کہاں گئے انطاکیہ میں اور ان کا سب کچھ لٹ گیا کچھ نہیں رہا مگر وہ انطاکیہ میں جا کر خاموش نہیں بیٹھے وہاں جا کر انہوں نے منادی شروع کی لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتانا شروع کیا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے سب سے پہلے انطاکیہ میں مسیح کہلا ان کے جانے سے وہاں بڑی بیداری آئی اور وہ خود بھی بیدار ہوئے. انہوں نے دیکھا دکھ تو وہ جو ہم نے پایا ہے دکھ پانے اور دکھ پانے سے بہتر ہے ہم خدا کا کام کریں. مسیح یسوع کے 12 رسول بے شمار شاگرد جب نکلے انہوں نے اپنی جانیں دی. مسیح یسوع کے 12 شاگرد جنہوں نے اپنی شہادتیں قبول کی اپنی جانیں دی مگر آج پوری دنیا میں مسیحیت ہے. مسیحیت تلوار سے نہیں پھیلی ظلم کر کے نہیں پھیلی مسیحیت پرچار سے پھیلی ہے مسیحیت کردار سے پھیلی ہے مسیحیت دعا سے پھیلی ہے مسیحیت کلیسیا کی محنت سے پھیلی ہے اور یہ باتیں ضروری ہیں. جب ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے تب خدا ہم پر نظر کرے گا. ہماری دعائیں اس وقت سنی جائیں گی جب ہم خدا کے حضور جھکیں گے اور اس کو اپنے گھر اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں منتقل کریں. ہمارا خدا ہمارے زندگی میں ہو اور پھر اپنی اولاد کو خدا دیں یسوع دیں ان کو سکھائیں یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا. ہم دیکھتے ہیں ابھی ہمارے لیے پڑھا گیا یونا 3 باب اس کی پہلی 10 آیات پڑھی. یونا نبی 99 شہر کو گیا خدا نے 99 بھیجا مگر وہ ترسیس چلا گیا خدا نے پھر وہاں بھیجا مچھلی کے ذریعے. جب وہاں پہنچا یونا وہاں جانا نہیں چاہتا تھا. یونا نکلا 3 دن کا پیدل سفر تھا اس شہر کے اندر چلنے کا. اس نے صرف 1 دن چلا اور 1 دن چل کر کیا کہا یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم پھرو. غصے سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا خدا نے مجھے بھیجا ہے خدا تم سے ناراض ہے 40 دن کے بعد تمہارا شہر برباد ہو جائے گا. کہتا جاتا تھا چلتا جاتا تھا. 1 دن وہ چلا اس کے بعد لوگ خود اٹھے انہوں نے ٹاٹ اوڑے سر پر راکھ ڈالی خود منادی کی ہم روزہ رکھیں گے 3 دن کا روزہ رکھیں گے ہم روزہ رکھ کر دعا کریں گے. اور یہ بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے بھی کہا میں بھی ایسا ہی کروں گا. بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا
نانوا کا بادشاہ، اس نے ٹاٹ پہنا، سر پر راکھ ڈالی، خاک پر بیٹھ گیا، اور یہ بات گریہ زاری کو ظاہر کرتی ہے، انکساری کو ظاہر کرتی ہے، چھوٹے پن کو ظاہر کرتی ہے۔ جب تک ہم چھوٹے نہیں ہوں گے خدا ہماری زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا جو تم سے بڑا بننا چاہتا ہے تم میں، وہ سب سے چھوٹا بنے۔ پیدل چلا یونا ایک دن، اس کے بعد باقی کام وہاں کے لوگوں نے کیا، منادی کی، اور انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کی، اور خدا نے ان کا شہر بچا دیا۔ خدا نے کہا میں برباد نہیں کروں گا۔ یونا نے خدا سے ناراض ہوا، یونا، خدا نے کہا یونا یہاں بے شمار بچے ہیں، ہزاروں، جو دائیں اور بائیں میں تمیز نہیں کر سکتے، کیا میں سب کو مار دوں؟ دیکھ انہوں نے توبہ کی اور وہ شہر بچ گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ خدا کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں تو خدا رحم کرتا، خدا کرم کرتا ہے، خدا قوموں کو بچا لیتا ہے، ترس کرتا ہے۔ مگر جب ہم ہٹ درمی پہ آ جائیں، خیر ہے ہمارے ساتھ نہیں وہ دوسرے کے ساتھ، تو پھر ایک دن اس کو بھی اسی مشکل میں پڑے گا وہ بھی۔ تو اس لیے آج کا ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے درد کو اپنا درد جانیں، ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت جانیں، اور یہ جان کر ہم خدا کے حضور جھکیں، گھر میں دعائیہ مذبے بنائیں۔ ضرورت ہے، خدا بڑا کام کرنا چاہ رہا ہے اس ملک میں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں جو خدا کے خادم ہیں، ہم اسی امید پہ چلتے ہیں، اور ہمارا یہی ایمان ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے کیا ہوگا۔ جب ہم ایمان رکھیں گے تو خدا اچھا کرے گا۔ اس ایمان پہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کلیسیا بیدار ہو جائے، خدا پاکستان میں بڑا کام کرنے والا ہے۔ یہ جو دکھ آیا ہے اس کے پیچھے بڑی بیداری نظر آ رہی ہے ہمیں۔ خدا بڑا کام کرے گا، بشرطے ہم اپنے خاندانوں پر توجہ دیں، ہم اپنے بیٹوں پر بیٹیوں پر توجہ دیں۔ جو بڑی مشکل ہے، جو بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں، نئی نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، نئی نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہم سوچتے نہیں، ہم اپنی نئی نسل کے لیے سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے اپنی اولاد کی اس راہ پر تربیت کر کب بچپن میں جس پر اسے چلنا ہے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارا آنے والا مستقبل اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت ہماری نوجوان نسل، نوجوان ہمارے نشے میں جا رہے ہیں، اور صرف نوجوان ہی نہیں، بیٹیاں بھی ہماری، ان کے بھی منہ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، نشے میں جا رہے ہیں۔ تعلیم، بہت تھوڑی تعلیم پڑھ رہے ہیں لوگ، زیادہ گھروں میں ویسے، اور پھر چرچ نہیں آتے، سنڈے سکول چھوٹے بچے نہیں آتے۔ ہمارے ٹیچر، سنڈے سکول ٹیچر کہتے رہتے ہیں بہت کم آتے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ توجہ نہیں دے رہے، ماں باپ توجہ نہیں دے رہے اولاد پر، اور بڑی بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں۔ ماں باپ بیٹھ کر، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو بیٹھ کر اولاد کو سمجھا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ بے روی راہ کا شکار ہیں، وہ یہ کچھ اور کر رہے ہیں، تو اولاد کیا کرے گی؟ ان کو دیکھے گی
تو اولاد کیا کہے گی؟ جب ماں باپ ایسا ہے تو ہم کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اپنے آپ کو سنبھالیں. کلیسیا خسارے میں جا رہی ہے، کلیسیا بربادی کی طرف جا رہی ہے، کلیسیا مشکل میں جا رہی ہے. اگر یہ حال رہا تو 70 سال غلام رہے بنی اسرائیل، اور جب غلام ہو گئے پھر دیانتداری سے دعا بھی کرتے، بائبل بھی پڑھتے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھی بھیجتے. وہاں یہ اچھا ہو گیا کہ وہاں کے بادشاہ نے ان کو آزادی دی، تم اپنی عبادت کر سکتے ہو، تم اپنے مدرسے بناؤ، یہاں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہو. اور وہ 70 سال وہاں رہے، مگر انہوں نے پھر خوب خدا کو یاد کیا اور پھر خدا نے انہیں چھڑایا. ایسا نہ ہو کہ ہم دعا نہیں کرتے اور پھر ہمیں جیلوں میں دعائیں کرنی پڑے. ہم دعا نہیں کرتے پھر ہمیں مشکلوں میں دعائیں کرنی پڑے. اپنی زندگیاں دعا کو بنائیں. یہ نہیں کہ میرے ساتھ نہیں، یہ کسی اور کے ساتھ ہے، یہ خیال دل سے نکال دیں. ابھی ہم نے پڑھا آستر نبی کی کتاب میں بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے. جب مردگی کو یہ بات پتہ چلی، مردگی ایک یہودی تھا، آستر اس کی بہن تھی، دونوں چاچا داد بہن بھائی تھے، اور آستر کی شادی بادشاہ کے ساتھ ہو گئی. مردگی کو پتہ چلا، نمان جو وزیر ہے، کیا نام اس کا جی، اس نے حکم جاری کروا دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو قتل کروایا جائے. تو جب مردگی کو پتہ چلا، مردگی نے اپنے کپڑے پھاڑے. حمان وزیر تھا بادشاہ کا، حمان نے چال چلی تاکہ یہودیوں کو قتل کروائے. مردگی کو جب یہ بات پتہ چلی، اس نے سر پہ راکھ ڈالی، ٹاٹ اوڑا اور گریہ زاری شروع کی، اور بادشاہ کے محل تک گیا. اپنی بہن کو پیغام بھیجا کہ قوم کے لیے، یہودی قوم کے لیے قتل کا آرڈر ہو چکا ہے، اور کیا جانے خدا نے تجھے اسی دن کے لیے یہاں پہنچایا ہے. کچھ کر، یہ مت سوچ کہ تو بچ جائے گی، کیونکہ تو بھی یہودی ہے، جب سب مریں گے تو تو بھی مر جائے گی. اس نے کہا، اپنے بھائی کو پیغام بھیجا. ہم نے ابھی پڑھا ہے 4 باب کی 12 آیت سے 17 آیت تک. اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا، میں اور میری سہیلیاں ہم روزہ رکھتی ہیں، 3 دن کا روزہ رکھ کر میں بادشاہ کے آگے جاؤں گی اور فریاد کروں گی. اور اس وقت قانون یہ ہوتا تھا، بغیر بادشاہ کی اجازت کے کوئی شہزادی اگر محل میں چلی جائے، اگر بادشاہ اپنا حادثہ بڑھائے تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا. اگر بادشاہ آسا نہ بڑھائے، لاٹھی نہ بڑھائے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اس نے کہا، اگر میں بچ گئی تو ٹھیک، اگر ماری گئی تو ماری گئی. اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر بادشاہ کے سامنے گئی. بادشاہ نے اپنا آسا بڑھایا، وہ بچ گئی. اس نے فریاد کی، بادشاہ سلامت، میری قوم کے لیے یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے فلاں تاریخ کو. تو بادشاہ نے کہا، تیری قوم، کیا تو یہودی ہے؟ کہا ہاں. تو بادشاہ نے کہا، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بادشاہ نے پھر کہا، ہاں ہمارے قانون پکے ہوتے ہیں، مادیوں پارسیوں کے قانون بدلا نہیں کرتے، مگر میں یہ ضرور کروں گا تیرے لیے، میں اس حکم کو نہیں ٹال سکتا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے. میں یہ کرتا ہوں کہ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو. اور وہاں کے لوگ ان سے ڈرتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہودیوں پر ہاتھ ڈالے. آستر کے روزے نے 3 دن کے روزے، اور کلیسیا نے بھی روزہ رکھا. اس نے کہا مردگی کو کہ میں بھی روزہ رکھتی ہوں، میں خدا کے حضور اس لیے روزہ رکھتی ہوں کہ میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی تاکہ میں یہ فریاد میری سنی جائے، اور تم سب میرے لیے روزہ رکھو. آستر نے کہا، میں تو تمہارے لیے روزہ رکھتی ہوں، مگر تم سب میرے لیے روزہ رکھو کہ میں بچ جاؤں.
اور ایسا ہی ہوا اور وہ پوری قوم بچ گئی۔ آج مردگی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو قوم کے لیے اٹھیں، آستر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ بہن غزالہ نے ملکہ آستر کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ چلاتی رہی وہاں اور اس نے اپنی پوری کوشش کی اور اس کی وجہ سے بہت بہتر ہوا وہاں پر۔ تو میرے عزیزو، آج جس مقصد کے لیے ہم جھکے ہیں، خدا کے حضور آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے ہماری قوم مشکل میں ہے، ہمارے لوگ مشکل میں ہے۔ جڑا والے میں بہت سارے لوگ ابھی جیل میں ہیں اور جن کو مختلف طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور کئی علاقوں سے پکڑ کر بند کیے گئے ہیں۔ شیخو پورہ میں مسلم لوگوں کے بیچ ایک ہی خاندان تھا، کرسچن خاندان، مسیحی خاندان۔ ان پر انہوں نے ظلم کیا۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کیا اور ان کا سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ میرے عزیزو، ہم دعا کریں، خدا کے حضور جھکیں۔ ہمارے پاس جو بہترین ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعا کے بارے میں خدا کے خادموں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور دعا جو مرد دعا ہیں، جو دعا کرنے والے ہیں، جن کے گھٹنے سخت ہو گئے ہیں دعا کر کر، وہ لکھتے ہیں دعا کے بارے میں۔ دعا کیا ہے؟ دعا عظیم ہتھیار ہے، دعا دل کا سکون ہے، دعا خدا کے تخت کو ہلا دیتی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ دعا خدا کے تخت کو ہلا دیتی ہے، دعا آسمان کھول دیتی ہے۔ آج جو بڑی مشکل ہے، کلیسیا میں دعا گو لوگ نہیں ہے۔ دعا کرنے والے ہیں، دعا گو نہیں ہیں، اور مرد دعا نہیں ہیں۔ مرد دعا کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرد خدا اور مرد دعا، میں نے کئی بار اس کے بارے میں بتایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مرد خدا، خدا کے لیے غیرت رکھنے والا۔ مرد خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے لیے غیرت رکھنے والا۔ داؤد کون تھا؟ داؤد مرد خدا تھا۔ جاتی جولیت نے خدا کی فوجوں کی فضیلت کی، بے عزتی کی، برا بلا کہا، بنی اسرائیل کو برا بلا کہا، اور پھر جب داؤد نے یہ باتیں سنی تو کہا یہ نامختون فلسطی کون ہوتا ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرتا ہے؟ یہ ہے مرد خدا جو خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے۔ مرد دعا کون ہوتا ہے؟ جو دعا میں طاقت رکھتا ہے، جو دعا گھنٹوں کرتا ہے، 4 گھنٹے 6 گھنٹے لگاتار دعا کرنے والا، اور ہر روز دعا کرنے والا، دعا گو اور مرد دعا۔ ایسے لوگوں کی خدا کو ضرورت ہے۔ یرمیہ مرد دعا تھا۔ یرمیہ خدا کے حضور دعا کرتا تھا، اور آخر خدا کو یرمیہ کو کہنا پڑا، یرمیہ چپ ہو جا، میرے حضور آنسو نہ بہا، دیکھ انہوں نے کیا کیا ہے، تو اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا ہے، اور یہ بتوں کو نہیں چھوڑتے، دیوی دیوتوں سے باز نہیں آتے، یہ مندروں میں جانے سے باز نہیں آتے، یہ حرام کاری کے مندروں میں جاتے ہیں۔ جب خدا نے بتایا تو یرمیہ خاموش ہو گیا۔ خدا نے ڈانٹا یرمیہ کو، میرے حضور رونا بند کر، یہ مصیبتیں میں نے ایسے ہی نہیں بھیج دی۔ اور یہاں یہی خدا نے یرمیہ کو کہا کہ اس لیے کہ بادشاہ سے لے کر ایک عام آدمی تک سب گناہ میں پڑ گئے۔ میرے عزیزو،
खुदा कुदरत वाला खुदा है। उसने हमें पैदा किया है। उसने कहा मैं इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता हूं। किसी बात का फख्र ना करो कि हम ये हैं, हम इस तरह हैं, हमारे पास ये सहूलत है, ये सहूलत है। ये सब सहूलतें कुछ भी नहीं। अगर कुछ है तो वो खुदा तरसी है, अगर कुछ है तो वो खुदा परस्ती है, अगर कुछ है तो वो दुआ गो होना जरूरी है, अगर कुछ है तो हमें मर्दे दुआ बनना जरूरी है। हालेलुया। थोड़ी देर खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और एक एक कदम आगे भी आ जाएं। एल्डर साहब दुआ या कुरस के कुछ जुमले सजदों पे सजदे करें। सब मिलकर कोरस गाएंगे।